بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے التی وقودها کہ جس کا ایندھن ہے الناس لوگ والحجارت اور پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم ماضی میں قرآن کی مثل نہ بنا سکو فَاتَّقُوا النَّارَ تو ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، شرط اور جزا کے درمیان ایک جملہ ہے، جملہ معترضہ اس کو بولتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم ماضی میں قرآن کی مثل نہ لا سکو فَاتَّقُوا النَّارَ تو ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اور فَاتَّقُوا النَّارَ کے درمیان لَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے، شرط اور جزا کے درمیان جملہ معترضہ ہے، اور یہ جملہ خبر غیب کہلاتا ہے۔ غیب کی ایک خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے گویا معجزانہ طور پر فرما دیا کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے کہ قرآن کی مثل لا جاؤ۔ لن تفعلوا یہ جملہ معترضہ ہے اور غیب کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجز ہونا بیان فرما دیا ہے کہ تم مستقبل میں بھی قرآن کی مثل نہ لا سکو گے، جس طرح کہ تم ماضی میں قرآن جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکے ہو۔ وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ وقود کا مطلب ہوتا ہے وہ شے کہ جس سے آگ کو سلگایا جائے، آگ کو جلایا جائے۔ وقود ایندھن یعنی وہ چیز کہ جس سے آگ کو سلگایا جائے۔ باقی حجارہ سے کیا مراد ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر 1 سیاہ گندھک کے پتھر، اور نمبر 2 ہر قسم کے پتھر، اور نمبر 3 بت کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ الحجارہ سے کیا مراد ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر 1 سیاہ گندھک کے پتھر، نمبر 2 ہر قسم کے پتھر، اور نمبر 3 بت کہ جن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ باقی یہاں پر ان لم تفعلوا میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ان وہاں ذکر کیا جاتا ہے جہاں پر شک ہو، اور اللہ تعالیٰ شک سے پاک ہیں، پھر کیسے فرمایا ان لم تفعلوا؟ یوں ہونا چاہیے تھا اذ لم تفعلوا یا اذا لم تفعلوا، کہ جو شک کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے آتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یقینی اللہ تعالیٰ تو شک سے پاک ہے، جبکہ ان شک کے لیے آتا ہے، تو ان لم تفعلوا کیوں فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو گے؟ نیز قرآن کی مثل لانے سے ان کا عاجز ہونا تو یقینی بات ہے، تو ایسا لفظ ذکر کرنا چاہیے تھا جو یقین پر دلالت کرے، اور یقین پر دلالت اذ یا اذا کرتا ہے، تو اذا لم تفعلوا کیوں نہیں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ان کے گمان کے مطابق کی، کفار کے گمان کے مطابق، کیونکہ کفار کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہم اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم قرآن جیسا کلام بنا سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان لوگوں کے گمان کے مطابق، کیونکہ کفار کا گمان یہ تھا، خیال یہ تھا کہ ہم قرآن کی مثل لانے سے عاجز نہیں ہیں۔ آگے فرمایا اعدت للکافرین، وہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، گویا سائل نے سوال کیا کہ ایسی آگ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جواب دیا اعدت للکافرین۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، گویا سائل نے سوال کیا ایسی آگ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی؟ تو جواب دیا اعدت للکافرین، ایسی آگ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین اور خوشخبری دو ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے ہیں جنات ایسے باغات، تجری کے بہتے ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں، کلما رزقوا منہا جب بھی ان کو دیے جائیں گے ان باغات سے، من ثمرۃ پھل، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہ ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور ان کو پھل دیے جائیں گے متشابہاً ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ان باغات میں ازواج مطہرۃ
بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وبشر الذین، بشارت کہتے ہیں خوش کرنے والی خبر کو، مطلب ہوا ایمان اور نیک عمل والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں۔ بشارت کہتے ہیں خوش کرنے والی خبر کو۔ بشر الذین، اس کا مطلب ہوا ایمان اور عمل صالح والوں کو جنتوں کی خوشخبری دے دو۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر، خوشخبری دے دو، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ خوشخبری پاؤ، خوش ہو جاؤ؟ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر الذین، خوشخبری دو، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ خوش ہو جاؤ یا خوشخبری پاؤ؟ جواب یہ ہے کہ بشر، خوشخبری دو، فرمایا دو وجہ سے، دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر ایک، ان کی عظمت شان کی طرف، اور نمبر دو، اس بات کی طرف کہ یہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہر شخص ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دے سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ بشر فرمایا تاکہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہو جائے، نمبر ایک ان کی عظمت شان کی طرف، اور نمبر دو اس بات کی طرف کہ یہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہر شخص انہیں خوشخبری دے سکتا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ چند اقوال ہیں۔ نمبر ایک، جن کو شریعت نے اچھا کہا ہو۔ نمبر دو، نیک عمل وہ ہیں جن میں چار چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ نمبر تین، نیک عمل وہ ہیں جو ریا سے خالی ہوں اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں چند اقوال ہیں۔ نمبر ایک، نیک عمل وہ ہیں جن کو شریعت نے اچھا کہا ہو۔ نمبر دو، نیک عمل وہ ہیں جن میں چار چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ نمبر تین، نیک عمل وہ ہیں جو ریا سے خالی ہوں اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، خوشخبری اس بات کی دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنات، جنت ان کی جمع ہے بمعنی باغ، اور ان کے نیچے نہریں بہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے درختوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بہتا پانی ہے نہ کہ نہریں، تو پھر کیسے فرمایا تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں؟ بہتا پانی ہے نہ کہ نہریں، تو پھر کیسے فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں؟ دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ الانہار مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف معذوف ہے جو کہ ماء ہے، یعنی ماء الانہار، نہروں کا پانی بہہ رہا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مضاف معذوف نہ ہو تو تجری کی انہار کی طرف نسبت مجازی طور پر ہے، حقیقی طور پر نہیں ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ الانہار مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف معذوف ہے جو کہ ماء ہے، یعنی ماء الانہار، ان کے نیچے نہروں کا پانی بہہ رہا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مضاف محذوف نہ مانے تو پھر تجری کی الانہار کی طرف نسبت مجازی طور پر ہے، حقیقی طور پر نہیں ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا۔ تو یہاں پر الذي رزقنا مضاف الیہ، اس کا مضاف محذوف ہے جو کہ مثل ہے، یعنی هذا مثل الذي رزقنا، یہ تو اس جیسا پھل ہے جو ہمیں دیا گیا۔ باقی مثل کو حذف اس لیے کیا گیا تاکہ تشبیہ بلیغ ہو جائے کہ یہ دوسری دفعہ کا میوہ اور پھل بالکل پہلی دفعہ کے میوے سے ملتا جلتا ہے، گویا کہ بعین ہی پہلا ہے۔ الذی رزقنا مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف معذوف ہے جو کہ مثل ہے، ھذا مثل الذی رزقنا یا مثل الذی رزقنا، کہ یہ تو اس کی مثل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ یہاں پر مضاف کا حذف اس لیے ہے تاکہ تشبیہ بلیغ ہو جائے کہ دوسری دفعہ کا پھل پہلے سے اتنا ملتا جلتا ہے گویا کہ بعین ہی یہ وہ پہلا پھل ہے۔ من قبل، باقی من قبل کا کیا مطلب ہے؟ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، اس سے پہلے یعنی دنیا میں،
یعنی یہ پھل تو ہمیں، اس جیسا پھل تو ہمیں دنیا میں بھی اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ باقی دنیا کے پھل اور جنت کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے تاکہ طبیعتیں مانوس ہوں اور وحشت میں مبتلا نہ ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ من قبل کا مطلب ہے کہ یہ تو پھل ہمیں اس سے پہلے یعنی دنیا میں بھی دیا گیا۔ دنیا کے پھل اور جنت کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے تاکہ طبیعتیں مانوس ہوں، وحشت زدہ نہ ہوں، کہ کوئی نئی چیز ان کو نہ لگے کہ کوئی نئی چیز مل گئی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ من قبل سے مراد یہ ہے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے جنت میں بھی دے دیا گیا۔ جنت کے پھل دکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقہ میں مختلف ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ من قبل کا مطلب ہے اس سے پہلے، یعنی جنت میں ہمیں اس سے پہلے یہ پھل دیا گیا۔ جنت کے پھل ایک دوسرے کے سے ملتے جلتے ہوں گے دکھنے میں، لیکن ذائقہ کے اندر مختلف ہوں گے۔ مَوْتُوبِهِ متشابہہ، اور ان کو وہ پھل دیے جائیں گے ایک صورت کے۔ اب اس میں بھی مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے پھل رنگ میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقہ کے اندر مختلف ہوں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جنت کے پھل سب برابر ہوں گے صفائی، ستھرائی اور عمدگی میں، یعنی دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے، کوئی کچا، کوئی پکا، کوئی ذائقے والا، کوئی بد ذائقہ، بلکہ وہاں پر سارے پھل اعلیٰ قسم کے ہوں گے صفائی اور ستھرائی میں۔ تو بھی متشابہہ، مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جنت کے پھل رنگ میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقہ میں مختلف ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنت کے پھل سب ایک جیسے ہوں گے صفائی، ستھرائی، نفاست اور عمدگی میں۔ وہ دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ کوئی کچا کوئی پکا، بلکہ وہاں کے سارے پھل عمدہ قسم کے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاک صاف بیویاں ہوں گی، یعنی ایسی بیویاں ہوں گی جو پاک صاف ہوں گی ہر قسم کی جسمانی نجاست، میل کچیل سے اور برے اخلاق سے۔ وہاں پر ایسی بیویاں ہوں گی جو پاک صاف ہوں گی ہر قسم کی جسمانی نجاست سے، میل کچیل سے اور برے اخلاق سے بھی۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ فرمایا، پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی، طاہرہ کیوں نہیں فرمایا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی۔ لفظ مطہرہ ذکر کیا، طاہرہ کیوں ذکر نہیں کیا؟ جواب یہ ہے مطہرۃ میں مبالغہ ہے کہ کسی پاک کرنے والے نے انہیں پاک کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کیا ہے۔ لفظ مطہرہ میں مبالغہ کی طرف اشارہ ہے، پاک کی ہوئی یعنی کسی پاک کرنے والے نے ان کو پاک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کیا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب پیچھے فرمایا کہ جنت میں فلاں فلاں نعمتیں ہوں گی تو وہم ہو سکتا تھا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی یا پھر دنیا کی طرح زائل ہو جائیں گی، اس وہم کو دور کر دیا۔ نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو وہاں پہ موت آئے گی اور نہ وہ وہاں سے نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ جب پیچھے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا تو وہم ہو سکتا تھا کہ یہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہوں گی یا فنا اور زائل ہو جائیں گی دنیا کی طرح، تو اس وہم کو دور فرما دیا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، نہ تو وہاں پہ موت آئے گی اور نہ ان کو وہاں جنت سے نکالا جائے گا۔